کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اہل بیت پیغمبر اسلام کا ان کی کوئی اہانت کرے کوئی مسلمان اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ملک کے اندر ایک مستقل طبقہ ہے۔ میرے خیال میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری بات آپ ہضم کر پائیں گے یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے اگر سنی یہ سمجھیں کہ ہم شیعہ کو ختم کر دیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اور اگر شیعہ یہ سمجھے کہ اس ملک میں ہم سنیوں کو ختم کر دیں گے تو اس سے بڑی حماقت بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی اس زمینی حقائق کا احساس کرو، اور یہ باتیں آپ حضرات کو چاہے کڑوی لگیں لیکن یہ بات کسی اور نے کہنا نہیں، مجھے کہے بغیر گزارا نہیں۔ میں جس وقت یہ دیکھتا ہوں کہ نابینا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے اور وہ اس میں گرا چاہتا ہے، اگر میں شور کر کے اسے نہ بچاؤں گا تو وہ اگر گر مر گیا تو اس کی خودکشی، اس کی موت کا سبب کہیں میں نہ قرار دے دیا جاؤں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ کوئی فرد بشر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کی اہانت ہوگی اور ہم اسے برداشت کر لیں گے، میں اس بد نصیب تک یہ پیغام پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ رب محمد کی قسم ہم اپنے ماں باپ، اپنی عزت آبرو سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ کریں گے۔ یہ کل بھی ہمارے ایمان کا حصہ تھا، یہ آج بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان پر احسان نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ پر، اپنی جان پر احسان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایجنسی جیسا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں پوری قوم کو شیعہ سنی مسئلے پہ لڑایا گیا، جیسا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں لسانیت کے نام پر پورے کراچی کو ایک مقتل گاہ بنا دیا گیا تھا، آج پھر وہی ایجنسییں جہاں سے ضیاء الحق پانی پیتا تھا، آج اسی چشمے سے پانی پینے والی ایجنسییں پھر ملک کے اندر شیعہ سنی لڑائی کے لیے پر تول رہی ہیں، اور پھر نامعلوم، اور ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ایک دفعہ شیعہ سنی قوم کو لڑا کے ختم نبوت کے مسئلے کو سیکنڈ لائن کر دیا جائے، اسے نظر پس پش ڈال دیا جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بہت دیر میں آیا، جناب لیاقت بلوچ صاحب کا بیان ہوا، کاش میں اس وقت موجود ہوتا تو یہ بات مجھے ان کی موجودگی میں کہنی چاہیے تھی۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ میں ممبر تھا قومی اسمبلی کا، میں اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا، ایک فوجی افسر میرے پاس آئے جو میرے ساتھ میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہا کہ آپ میری سیٹ پر چلے جائیں، میں نے بلوچ صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو اس فوجی افسر نے مجھے کہا کہ ہمارے میس میں قادیانی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی، ہم عموماً قادیانیوں کے متعلق کہتے تھے ان کے برتن علیحدہ کرو۔ کل اسی طرح ہوا کہ قادیانی میرے قریب آ کے بیٹھنے لگا، میں نے کہہ دیا کہ اسے بھئی علیحدہ کھانا دے دو۔ اس کے اوپر وہ بہت غصے ہو گیا، لال پیلا،
اور لال پیلا ہونے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری مخالفت کرنے کا تمہیں صلہ کیا ملتا ہے۔ وہ بھی فوجی، جس کو کہا یہ بھی فوجی۔ یہ بات جناب لیاقت بلوچ نے مجھے بتائی۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرا کہ ملک کے اندر شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ قادیانی نے جو بات کہی تھی کہ بالکل اسی کے مطابق